أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم
بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا فيولي أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत तवाबुन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ही के लिए तस्बीह बयान करती हैं वो तमाम मखलूक़ात जो आसमानों और ज़मीनों में हैं। लहुल मुल्क व लहुल हम्द। उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो हर चीज़ पर क़ादिर है। जब अल्लाह के लिए आसमान ज़मीन उसकी सारी मखलूक़ात तस्बीह बयान करती है, हालांकि वो तस्बीह के लिए पैदा नहीं की गई, पैदा किया गया इंसान को इबादत के लिए। तो इंसान को भी चाहिए कि वो आसमान ज़मीन की इताअत और फर्माबरदारी को देख कर अपने खालिक और मालिक की इबादत इताअत फर्माबरदारी में लगे। इतना बड़ा आसमान होकर वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहा, इतनी बड़ी ज़मीन होकर वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहा, इतने बड़े बड़े पहाड़ और हवाएं होकर अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहे, इतने बड़े बड़े दरख्त खजूर के आम के वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहे। तो फिर हम क्यों अल्लाह की नाफरमानी करें? तो सारी मखलूक उसकी इताअत इबादत में लगी हुई है, तो हम कौन हैं जो उसकी इबादत से, उसकी तस्बीह से और उसकी पाकी से वो रुख मोड़े, मुँह मोड़े? तो हमें भी उसकी तस्बीह करनी चाहिए और उसकी तारीफ़ में लगना चाहिए। वो हर चीज़ पर कादिर है। जहाँ उसने नेमतें हमें इतनी अता फरमाई हैं, वो उन नेमतों को सल्ब भी कर सकता है, उन नेमतों को छीन भी सकता है। इसलिए आँख, कान, दिल और दिमाग की सारी नेमतों को
اللہ کی عبادت، اس کی فرما برداری اور تابعداری میں لگانا چاہیے۔ هو الذی خلقکم، اسی نے تم سب کو پیدا کیا، جب پیدا کیا تو اس کی عبادت میں لگو۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے بعض کافر ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، اور بعض مومن ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری نگاہ ہے ان کاموں پر جو تم کرتے ہو۔ اصل تو سب مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار اور تابع دار پیدا ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں آ کر ان کے ماں باپ ان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ابواہ، اس کے ماں باپ یہودانی ہی، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وینصرانی ہی، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، ویمجسانی ہی، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ جہاں رہتا ہے جس ماحول میں، اس ماحول کا اثر قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کو صالح ہونا چاہیے، مصلح ہونا چاہیے، تابع اور فرما بردار اللہ کا ہونا چاہیے۔ جب یہودی اولاد کو اپنی یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، تو مسلمان ماں باپ فرما بردار اور تابع دار اپنی اولاد کو فرما بردار اور تابع دار بنا دیں۔ تو اس لیے بعض مومن ہو گئے، بعض کافر ہو گئے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، بالحق، ٹھیک، وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائی، شکلیں بنائی، فاحسن صورکم، اور خوبصورت صورتیں بنائی، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ٹھکانا ہے سب کا۔ تو اللہ نے آسمانوں کو بھی بنایا، زمینوں کو بھی بنایا، لیکن آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری مخلوق میں سب سے حسین اور جمیل، خوبصورت جو بنایا اللہ نے، وہ حضرت انسان کو بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو کیا بنایا؟ مکرم بنایا، عزت والا بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، سب سے عمدہ سانچے میں اللہ نے انسان کو ڈھالا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے وہ جو آسمانوں میں جو زمینوں میں، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے اس کو جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تبارک و تعالی تو سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ زبان پہ جو آ رہا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، چپ کے جو کہہ رہا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، زور سے بول رہا ہے وہ تو معلوم ہی ہے خدا کو۔ جو دل میں آ رہا ہے، سینے میں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کا علم تمام چیزوں پر وسیع ہے، وسع کل شیء علما، الم یعلم بان اللہ یرا، یعنی جانتا وہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ وہ استاد صاحب دیکھ رہے ہیں، امیر صاحب دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، غلطی مت کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے دیکھنے سے گناہ چھوڑ دیتے ہو، نافرمانی چھوڑ دیتے ہو، تو رب العالمین احکم الحاکمین کے دیکھنے سے کیوں نافرمانی نہیں چھوڑ رہے، کیوں فرما بردار اس کے نہیں بن رہے؟ اس لیے اللہ نے اپنی قدرت کو، طاقت کو، قوت کو بیان کر کے بتا دیا کہ تمہارا سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اس لیے تم ہمارے بن جاؤ، سارا سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کیا نہیں پہنچی تم کو کافروں کی خبر؟ من قبل، اس سے پہلے، کیا نہیں پہنچی تم کو ان لوگوں کی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے؟ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، تو انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس طرح پہلے نافرمان، پہلے ناہنجار، پہلے نبی اور رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے والے ناکام و نامراد ہوئے، تم بھی ناکام و نامراد ہو جاؤ گے مکہ والوں، مشرکوں، اگر تم نہ سدھرے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس رسول آئے، بالبینات، واضح آیات لے کر، کھلی نشانیاں لے کر۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، انہوں نے کہا کیا انسان ہم کو ہدایت دے گا؟ فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کیا، وَتَوَلَّوْا، اور روگردانی کی، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کی؟ بے رخی کی۔ جب انہوں نے اللہ سے منہ موڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔
واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، قابل تعریف، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو محنت کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ فإن اللہ لغنی عن العالمین، اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء واللہ الغنی، تم سب محتاج ہو، اللہ غنی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، تم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ من اهتدى فلنفسہ ومن تزکى فإنما يتزکى لنفسہ ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسہ، جو بخل کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے۔ من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے۔ من تزکى فإنما يتزکى لنفسہ، جو تزکیہ کر رہا ہے اپنے آپ کو سدھار رہا ہے وہ اپنے لیے۔ اور من اهتدى فإنما يهتدي لنفسہ ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسہ، اللہ تو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا خیال یہ ہے ان لن یبعثوا، کہ ہرگز وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، کہ محمد ہم تمہاری بات کو گراتے نہیں، تمہاری بات کو ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، تمہاری باتوں کو ہم جھٹلاتے نہیں، لیکن جو تم یہ کہتے ہو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ اٹھیں گے؟ ذالک رجع بعید، اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو بہت دوبارہ اٹھنا بہت خسارے کا سودا ہوگا، تو دوبارہ اٹھنا ان کو کیا لگتا تھا؟ عجیب لگتا تھا۔ اذا متنا وکنا ترابا، تو اللہ فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی لتبعثن، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم کو خبر دے دی جائے گی ان تمام کاموں کی جو تم نے کیے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے کہ ذرہ برابر نیکی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لے کر آ جائیں گے، سب بتا دیں گے، برائی کا بدلہ عذاب اور اچھائی کا بدلہ ثواب۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، قرآن ہم نے نازل کیا، رسول ہم نے بھیجا، ہم نے آسمان و زمین بنائی، بس تم اللہ کو مان لو، رسول اللہ کو مان لو، کتاب اللہ کو مان لو، تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن تم کو جمع کرے گا، جمع ہونے والے دن کے لیے، جمع ہونے والے دن کے لیے تمہیں کیا کرے گا؟ جمع کرے گا۔ قیامت جمع ہونے کا دن ہے، ذالک یوم الخروج، خروج کا دن ہے، اور ذالک یوم الخروج و یوم الموعود، یہ سب آخرت کے قیامت کے نام ہیں۔ یوم الجمع، کہ اللہ تعالیٰ اس دن سب کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے، اور جمع کر کر حساب و کتاب لیں گے۔ آسمان بنایا، زمین بنائی، بے شمار نعمتیں تمہیں دی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم فوربک لنسألنہم اجمعین فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، جن کے پاس رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ فوربک لنحشرنہم، میرے رب کی قسم ہم ضرور ان کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ تو قیامت اجتماع کا دن ہے، اس دن جمع کیا جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ ذالک یوم التغابن، وہی ہار اور جیت کا دن ہے، وہی ہار اور جیت کا دن ہے۔ تغابن کہتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ایک چاہتا ہے میں اس کو نقصان پہنچا دوں، وہ چاہتا ہے میں اس کو نقصان پہنچا دوں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگنے کو تغابن کہتے ہیں۔ کل قیامت میں، آخرت میں ہار اور جیت ہو جائے گی۔ کافر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہرا دیں، ناکام امورات کر دیں، لیکن کافر مسلمانوں کو ہرا نہیں پائیں گے، بلکہ ایمان والے ہی ان کو ہرا دیں گے۔ جنت میں جا کر یہ ان کے ٹھکانوں کو لے لیں گے۔ روایت میں ہے کہ ہر انسان کے دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں ہے، ایک جہنم میں ہے، ایک جنت میں اور ایک
جہنم میں ہے۔ جب آدمی کو اختیار دے دے گا جنت بنا لو چاہے جہنم بنا لو، یا تو نماز پڑھ کے جہنم سے بچ جاؤ، یا نماز چھوڑ کر جہنمی بن جاؤ، یا نماز پڑھ کر جنتی بن جاؤ، اختیار دے دیا گیا۔ علم حاصل کر کر چاہے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور علم چھوڑ کر چاہے اللہ سے دور ہو جاؤ، ذکر کر کر چاہے اللہ کے قریب ہو جاؤ، ذکر چھوڑ کر چاہے اللہ سے دور ہو جاؤ۔ غفلت جہنم ہے اور ذکر جنت ہے، جہالت جہنم ہے اور علم جنت ہے، نماز جنت ہے اور نماز کو چھوڑنا جہنم میں۔ اختیار ہے، اب کیا ہے؟ اختیار ہے۔ جھوٹ جہنم ہے اور سچ جنت ہے۔ صحیح دیکھنا جنت ہے، غلط دیکھنا جہنم ہے۔ صحیح سننا جنت ہے اور غلط سننا جہنم ہے۔ صحیح چلنا جنت ہے اور غلط چلنا جہنم میں۔ اختیار دے دیا گیا، اب بندے نے اس اختیار کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ جھوٹ کو سچ پر کیا دے دی؟ ترجیح دے دی۔ غیبت کو، بددینی بے دینی کو دین پر ترجیح دے دی تو جہنمی بن گیا۔ اب دو ٹھکانے ہیں۔ اب جب انسان مر جائے گا تو اس کو بتایا جائے گا نیک اعمال کریے تھے کہ دیکھو یہ تمہارا جہنم میں دوزخ میں ٹھکانہ ہوتا اگر تم نماز چھوڑتے، روزہ چھوڑتے، علم عمل سے دور ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا کر دیا؟ اپنے فضل سے مومن بنا کر عمل صالح کی توفیق دے دی۔ اب تمہارا جہنم کا ٹھکانہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب تمہارے لیے یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ کافر مرے گا، نافرمان مرے گا، اسے کہا جائے گا دیکھو یہ جنت ہے، اس جنت میں آتے تم اگر تم مسلمان ہو جاتے، کلمہ پڑھتے، لیکن اب تم نے ایمان اور عمل کو اختیار نہ کر کر اپنا یہ گھر کیا کر لیا؟ ختم کر لیا۔ اب تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جو کافر کا گھر جنت میں تھا وہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو دے دیں گے، ایمان والے کو دے دیں گے، اور جو مسلمان کا گھر جہنم میں تھا اب وہ گھر کافر کو دے دیا جائے گا۔ اب کیا ہو جائے گا؟ یہ مسلمان جیت جائے گا، اپنا گھر بھی لے لیا اور اس کو بھی لے لیا، اور یہ کافر ہار جائے گا، اپنے جہنم میں بھی گیا اور مسلمان کی جہنم کو بھی اپنے سر اس نے لے لی۔ تو یہ کیا ہوگا؟ ہار و جیت کا دن ہوگا۔ ذالک یوم التغاب، یہی ہار و جیت کا دن ہوگا۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاته، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاته، اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کی خطاؤں کو مٹا دیں گے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ملک کا مال کا ملنا نہیں ہے، دولت کا ملنا نہیں، بڑی کامیابی جنت کا ملنا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم دوزخ بدترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کافر مجرم وہاں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی حال بیان کرتے ہیں، پہلے ماننے والوں کا پھر نہ ماننے والوں کا، کبھی پہلے نہ ماننے والوں کا اور پھر ماننے والوں کا، کبھی جنت کا پہلے ذکر، کبھی جہنم کا ذکر، ترغیب و ترہیب اور تبشیر اور انذار ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، جو بھی مصیبت آئی، پریشانی آئی، حال اور احوال آئے، تنگ دستی آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، جو بھی چھوٹی بڑی نئی پرانی مصیبت آتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ایک سکون کا سبق ہے کہ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، جو بھی مصیبت آ رہی، پریشانی آ رہی، وہ یا تو تمہارے رفع درجات کے لیے آ رہی کہ تمہارے درجے کیا ہو جائیں؟ بلند ہو جائیں، تم نیک اعمال کرتے ہو، عزت کر رہے، علم حاصل کر رہے ہیں، عمل کر رہے، مسجد کو، مدرسوں کو، خانقاہ کو آباد کر رہے، پھر تکلیف آ رہی، پریشانی آ رہی تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجوں کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں، کہ نماز سے بھی درجہ بلند، روزے سے بھی درجہ بلند، لیکن جس درجے پہ تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں تم ابھی اپنی نماز سے، عبادت سے، علم سے وہاں نہیں پہنچ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے رہے ہیں؟ بیماری دے رہے ہیں، حالات تمہارے اوپر لا رہے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تم نماز چھوڑ رہے، روزہ چھوڑ رہے، عبادت چھوڑ رہے، پھر مصیبت آ رہی تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہے، دھمکا رہے، سدھر جاؤ، سنور جاؤ، ابھی تو نزلہ بخار، کھانسی، سر میں درد ہو رہا ہے، ابھی تو یہ ہلکی پریشانی آ رہی ہے، جہنم پریشانی اس سے بھی خطرناک ہے، اس سے بھی
سخت ہے، سدھر کر ادھر آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹانا چاہ رہے ہے اور نیک عمل پر ہم کو جمانا چاہ رہے ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو راہ دکھلا دیتے ہیں، اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ نماز کا فائدہ یہ ہے، ذکر کا فائدہ یہ ہے، علم کا فائدہ یہ ہے، عمل کا فائدہ یہ ہے۔ تو عمل پر نفع اور بد عملی پر نقصان اس کو دکھتا ہے جس کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان لیا کلمہ پڑھ لے چھٹی ہو گئی نہیں، واطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، واطیعوا الرسول، رسول کی بات مانو۔ فإن تولیتم، اگر تم رخ پھیرو گے، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو یقیناً ہمارے رسول پر تو صاف پہنچا دینا ہے، عمل پر کھڑا کرنا اور عمل پر تمہیں جمانا یہ ان کا کام نہیں، ان کا کام تو صرف تمہیں بتلانا ہے، سمجھانا ہے۔ اب تم مان لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو زبردستی تم سے نہیں منوایا جائے گا، زبردستی تم کو عمل کی طرف متوجہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہیں جو توفیق اللہ نے دی ہے ایمان پر، اب تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم اس توفیق کو عمل میں لا رہے یا نہیں لا رہے۔ نہیں لا رہے تو اب تمہارے پہ عذاب ہوگا، اور لا رہے تو تمہیں ثواب ہوگا۔ رسول کا کام تو صرف پہنچانا ہے، ہدایت اور عمل، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی پالنہار ہے، وہی کرتا دھرتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، کلمے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کا بھروسہ ملک پر نہیں ہونا چاہیے، مال پر نہیں ہونا چاہیے، اسباب اور چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، مسلمانوں، یقیناً تمہاری بیویوں اور اولادوں میں کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے چوکنا رہو، یعنی بیویوں کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے ایمان کے تقاضے مت چھوڑو، اعمال کے تقاضے مت چھوڑو، عبادت اور دعوت کو جمع کرو۔ بعض مرتبہ بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کیا مطلب ہے اس کا کہ تمہاری بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہجرت مدینہ کے بعد مکہ میں مسلمان ہو گئے، اور اب وہ ہجرت کر کر مدینہ آنا چاہتے تھے، کیونکہ مکہ میں جب رہتے ہوئے مسلمان، ان پر ہجرت کرنا مکہ سے مدینہ فرض تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، نکلنے کا ارادہ کیا، آنا چاہا مدینہ میں، لیکن بیوی ان کے لیے رکاوٹ بن گئی، بچے ان کے لیے رکاوٹ بن گئے، کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر، کیسے ہوگا، اپنا گھر چھوڑ کر کیسے جائیں، تو وہ بیچارے وہاں آ نہ پائے۔ یہاں تک کہ جب وہ بہت دنوں کے بعد مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا بہت سارے مسلمان، مرد بھی عورتیں بھی، دین کے اندر آگے بڑھ گئے، عمل کے اندر آگے بڑھ گئے، علم کی وہ سمجھ انہوں نے حاصل کر لی جو انہوں نے نہیں کی، تو اب ان کو اپنی بیویوں پر، بچوں پر کیا آیا، غصہ آیا، اور ان کو وہ سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ تمہاری وجہ سے ہم اتنے پیچھے رہ گئے، یہ ایمان اور عمل میں ہمارے سے آگے بڑھ گئے، ایک روایت میں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ آیت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ جب حکم آتا تھا جہاد کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، تو وہ نکلنا چاہتے تھے تو بیوی بچے روک دیتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور منع کرتے تھے کہ ہمیں کس کے حال پہ چھوڑ کے جا رہے تھے، کیوں جا رہے ہیں، مت جاؤ، تو وہ ان کی وجہ سے بیچارے رک جاتے تھے، میں تو تیار ہوں، بیوی مان نہیں رہی، میں تو تیار ہوں، بچے مان نہیں رہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر بتا دیا، اے ایمان والو، مسلمانوں، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے کیا رہو، چوکنا رہو، ان کی بات میں آ کر جہاد مت چھوڑو، ان کی بات میں آ کر ہجرت مت چھوڑو، ان کی بات میں آ کر عبادت و دعوت سے غافل مت ہو۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، اب وہ ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا ان کو سزا دو، مارو پیٹو، تو اللہ نے تنبیہ فرما دی اور فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم عفو درگزر سے کام لو، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے علماء نے مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر بیوی اور بچے اللہ کا کوئی حکم شرعی توڑ دیں تو ان کو سمجھانا چاہیے، بتلانا چاہیے، لیکن ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مت کہو کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ، اب بیوی کو گھر سے نکال دو، کہاں جائے گی بیوی،
تمہارا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، تو معاملہ بجائے بننے کی کیا ہو جائے گا اور بگڑ جائے گا۔ تو زیادہ مارنے کی، پیٹنے کی اور گھر سے نکالنے کی ضرورت نہیں، سمجھاؤ، بتلاؤ، اور ان سے دشمنی مت کرو، اتنا مت مارو پیٹو کہ پھر وہ بھی تمہارے اوپر کیا کر دیں، ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں۔ روز روز کا معاملہ یہ ہو جائے گا۔ سمجھاتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو۔ اس لیے اللہ فرماتے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم درگزر سے کام لو، تعفو عفو سے، وتصفحوا اور درگزر سے کام لو، وتغفروا اور معاف کر دو، فإن اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بھی بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ بھی معاف کرتے، رحم کرتے، تم بھی کیا کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ وہ کہہ دیا اب سے نہیں ہونے کا کوئی بات نہیں، چلو آئندہ مت کرنا۔ انما وسیلے فرمایا روایتوں میں گھر کے اندر ایک کوڑا لے کے رکھو۔ میں گیا وہاں بازار میں لینے کے لیے رسی اور باندھ، تو دیکھا وہاں پر رکھا ہوا ہے کوڑا، سانٹا، کیا رکھا ہوا ہے، سانٹا رکھا ہوا ہے گھوڑے کے مارنے کے لیے۔ میں نے کہا یہ تو سنت ہے بھائی، لاؤ ایک دے دو مجھے۔ پھر میں اس کو لے کر آ گیا، پھر میں نے اس کو گھر میں اندر اوپر ٹنگا دیا۔ میں نے کہا یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر والوں پر کوڑا لٹکائے رکھو، دکھا دو ان کو یہ کوڑا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے، قرآن نہیں پڑھو گے، عبادت نہیں کرو گے، اس سے خبر لی جائے گی۔ اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے گھر کے اندر ایک کوڑا رکھتے تھے، اور جب عبادت میں کبھی سستی ہوتی تو اپنے پنڈلیوں پر مارتے اور فرماتے تھے صحابہ کیا سمجھتے ہیں، وہی سب کچھ لے جائیں گے مرتبے، ہم بھی ان سے پوری مزاحمت کریں گے، ہم بھی دین کے کام میں خوب آگے بڑھیں گے۔ پیرو کہتے تھے پیرو پنڈلیوں میرے گھوڑے سے زیادہ تم پٹنے کی کیا ہو، حقدار ہو، کہ تم نمازیں چھوڑو گی تو پھر اس کوڑے سے تمہارے خبر لی جائے گی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنۃ آزمائش ہیں، کہ اس دیکھا جائے گا کہ تم مال میں لگ کر، اولاد میں لگ کر ایمان و عمل کو چھوڑ رہے یا اس پر جم رہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ بڑا اجر کی فکر کرو، چھوٹے چھوٹے اسباب و چیزوں کی وجہ سے اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو مت چھوڑو۔ فاتقوا اللہ، روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین آ گئے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے، فجاء الحسن والحسین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ آ گئے۔ علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعصران، ان کے اوپر دو سرخ جو قمیصیں تھیں اور وہ چل رہے تھے اور اٹک اٹک کر ان میں گویا گر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل رسول اللہ من المنبر، ممبر سے اتر گئے، فحملہما، ان دونوں کو اٹھایا، فوضعہما بین یدی، اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا، ثم قال، پھر فرمایا صدق اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ اللہ نے سچ کہا، رسول نے کہاں کہا کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا آپ پر تو آپ نے قرآن کو کیا کیا، بیان کیا۔ تو کس کی بات ہو گئی، دونوں کی بات ہو گئی۔ صدق اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ فرمایا نظرت الی ہذین الصبیین یمشیان ویعصران، میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ وہ چل رہے تھے اور گرنے کو تھے، اٹک رہے تھے۔ فلم اصبر، تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، حتی قطعت حدیثی، میں نے اپنی بات کو کیا کر دیا، منقطع کر دیا۔ ورفعتہما، اور ان دونوں کو میں نے کیا کر لیا، اٹھا لیا۔ خطبہ چھوڑنا پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یہ بچوں کی وجہ سے اور بیوی کی وجہ سے آدمی عمل سے کیا ہو جاتا ہے، کبھی دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فاحذروہم، ان سے کیا رہو، چوکن نہ رہو، ان کی محبت میں آ کر عمل سے دور نہ ہو جاؤ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنتے رہو، واطیعوا اور مانتے رہو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرتے رہو، اپنی بھلائی کے لیے ثواب ملے گا خرچ کرو، اپنی بھلائی کے لیے کمر سیدھی رہے گی خرچ کرو، اپنی بیوی کے لیے بچے کے لیے کیا کرو، خرچ کرو۔ ومن یوق شح نفسی، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ گھبرا گئے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کرے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، جتنا ہو سکے اپنے پورا زور لگا دو، بس سمجھو تم نے حق ادا کر دیا۔
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو عمدہ قرض دو، یضاعفہ لکم، وہ اس کو تمہارے لیے بڑھا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بڑے تحمل والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، ہر غائب حاضر کو جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ڈر خوف نصیب فرمائے اور ہم سب کو جیت عطا فرمائے۔ ذالک یوم التغابن میں ہارنے سے ہماری حفاظت فرمائے، جنت میں اعلیٰ درجے ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،